ایمان والی عورتوں کو خامدوں سے پہلے جنت کے محل میں پہنچا دیا جائے گا تاکہ وہ جنت کے حسن و جمال کے ساتھ اپنے خامد کا استقبال کریں۔ اللہ نے جنت، یہاں کی عورت، یہاں کے مرد، ہم سب مٹی سے بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورت کو مٹی سے نہیں بنایا، مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنایا۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے بیضخ، اس کے اوپر موتیوں سے کورڈ ہے، وہ اس کے اندر مشک، عنبر، زعفران، کافور بہتا ہے۔ جب اللہ کسی جنت کی لڑکی کو بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہے اور پوری 130 فٹ کی لڑکی نکل کے باہر آ جاتی، فل ڈریسڈ ہے۔ جنت کی حور یہ نہیں کہ وہ کسی ماں کے پیٹ میں حمل ہوتا ہے، پھر وہ 9 مہینے کے بعد پیدا ہوتی ہے، پھر وہ فیڈر لیتی ہے، پھر وہ پیمپر باندھتی ہے، پھر وہ رڑتی ہے، پھر وہ بڑی ہوتی ہے اور پھر وہ جا کے حور بنتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے لیے پیمپر پونیاں ہمارے لیے ہیں۔ وہ تو میرا رب تجلی ڈالتا ہے، ایسے نکلتی ہے، سورج کو انگلی دکھا دے۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی سورج کو انگلی دکھا دے، صرف فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا۔ ایک آدمی کہنے لگا اللہ حوروں کا لالچ کیوں دیتا ہے؟ میں نے کہا زنا کو روکنے کے لیے، کہ انسان ایسا حریص ہے کہ شادی کر کے بھی زنا نہیں چھوڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوبصورت پاک زندگی سکھانی ہے کہ اس دامن پہ گندگی کا چھینٹا مت لگنے دو، لگ جائے تو توبہ کرو تو سب دھل جاتا ہے، سب پاک ہو جاتا ہے، سب صاف ہو جاتا ہے، شرک معاف ہو جاتا ہے تو باقی گناہ تو اس سے چھوٹے ہیں۔ معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے، صاف ستھرا اور نسل کی حفاظت کے لیے، عورت کے ناموس اور عزت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان برائیوں کو چھوڑ، تیرے لیے اللہ خود لے کے بیٹھا ہے جنت کی شراب۔ یہاں شراب کو حرام کیا، کہا تو آجا انہار من خمر لذت للشاربین۔ اور جنت کے دریا ہیں، نہریں نہیں ہے، دریا ہے۔ نہر تو اردو میں چھوٹے پانی کو کہتے ہیں، نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں۔ دریا ہوں گے اور وہ زمین کے اوپر چلیں گے۔ یہاں کا دریا زمین کھود کے چلتا ہے اور اس کے کنارے ہوتے ہیں۔ جنت کے دریاؤں کے کنارے نہیں ہیں، وہ خود پابند ہو کے ایسے چل رہے ہیں، ایسے چل رہے ہیں۔ اور ایک چشمہ ہے جس کا نام ہے تسنیم، یہ جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے۔ تسنیم کسے کہتے ہیں؟ تسنیم ہے سنام سے، اونٹ کو دیکھا اس کا ایسے کوہان ہوتی ہے، ایسے ایسے، تو پانی کی موجیں بھی جب اٹھتی ہیں تو یوں یوں اٹھتے ہیں، یوں ایسے۔ تو اس سنام سے ہے تسنیم۔ یہ چشمہ زمین پہ نہیں چلے گا، زمین کے اندر نہیں چلے گا، یہ ہوا میں چلے گا۔ سبحان اللہ، ایسے جا رہا ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میرے نبی نے فرمایا جو یہ چاہے اس لوگ کا مسلمان کہ وہ جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنا لے تو وہ 2 کام کرے، ایک اپنے اخلاق اچھے کرے، ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے، تو اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہو جائے گا۔ تہجد پڑھے، جہاد کرے، تبلیغ کرے، ذکر کرے، مراقبہ کرے، یہ نہیں فرمایا، کہ وہ 2 کام کرے، ایک اخلاق اچھے کرے، ایک بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ یہ بیوی سے اچھا سلوک بھی تو اخلاق میں آتا ہے، اس کو الگ کیوں کہا ہے؟ کہ بہت سے لوگ باہر بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں اور گھر میں بیویوں کے ساتھ بڑے بدتمیز ہوتے ہیں، اور ہمارے ذمہ داروں میں عام ہے یہ حدیث۔ ایسے میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میرا سارا خاندان، میرا معاشرہ جو ذمہ دار معاشرہ ہے، وہ باہر ڈیرے دار ہیں، ذمہ دار ہیں اور بڑے سخی ہیں، بڑے مہمان نواز ہیں، لیکن گھر میں اتنے ہی بدتمیز ہیں۔ بیویوں سے ایسے سلوک کرتے ہیں جیسے نوکرانیاں، بیویوں کے ماں باپ کو ایسے گالیاں نکالتے ہیں جیسے انہیں گالی دینا ثواب کا کام ہے۔ تو اس لیے اس کو الگ ذکر کیا کہ جو یہ چاہے جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنائے۔ کون نہیں چاہتا؟ تم چاہتے ہو نہیں چاہتے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا 2 کام کرو، ایک اخلاق اچھے کرو، ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرو۔ پھر بیویوں کو بھی سمجھایا، برابری، توازن قائم کیا ہے کہ اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا خامن کو سجدہ کرے۔ میں اپنے نبی کا وظیفہ بتا رہا ہوں جو ہر آدمی، ہر مرد عورت کر سکتا ہے، چھوٹا بڑا بوڑھا جوان۔ یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے، آپ نے کیا کہا؟ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، با وضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ میرے نبی نے کوئی لمبی تسبیح نہیں بتائی، 1000 واری اے پڑھتے، 1000 واری اے پڑھ، ہکڑا مچا کے پڑھ۔ یہ سب کم وقت مال کماؤ ہیں، یہ پیسے بنا رہے ہیں، ان کے پاس تم سے ہم سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں،
اور نہ یہ اس چکر میں پڑو کہ جادو ہو گیا، یہ پھرولو جادو ہو گیا، سایہ ہو گیا ہے۔ بھائی کتھے سایہ ہے، کتھے اتنے جادوگر پیدا ہو گئے بھائی ہر ویلے پھوکی جاننے دے تو تباہ کیتی جاندے۔ یہ سب فراڈ ہیں، یہ جو جادو ہو گیا اور جادو کے عمل کرنا پڑے گا اور ہانڈی چڑھانی پڑے گی اور پتہ نہیں کی کرنا پڑے گا، زمین میں دبانا پڑے گا، یہ سارے الودے پٹھے نے، اور تسی سارے بے وقوف ہو جڑے انہاں دے مگر لگے ہویا۔ میرے نبی کا وظیفہ سنو، ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، تو باوضو رہ تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ ایک وظیفہ اور بتاتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا، یہ آپ نے خود فرمایا، یہ باوضو رہنے کا پوچھنے پہ ایک صحابی نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، تو آپ نے فرمایا باوضو رہا کر، رزق بڑھ جائے گا۔ اور باوضو رہنے کے کچھ اور فائدے بتاؤں۔ ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا یار ایسا دس تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے کا 15۔ تو آپ نے فرمایا کون؟ کہ پہلے تو تسی ہو، پہلے دشمن تو میرے تسی۔ پھر اس نے فہرست گنائی، بات لمبی ہوتی جا رہی، اس نے کہا پھر وہ مومن مرد اور عورت جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور باوضو سو جاؤ تو موت آ گئی تو شہادت کی ہوگی، باوضو سو جاؤ تو ایک فرشتہ تمہارے لیے دعا کرتا رہے گا، باوضو سو جاؤ شیطان ڈر کے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اور ایک بتا رہا ہوں جو میرے نبی نے خود بتایا پوچھنے کے بغیر، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ تمہاری تو جابیں ہیں نا، تم کہاں ماں کو پوچھ سکتے ہو، جاب ہے۔ میرے نبی نے کہا اپنے ماں باپ کو خوش کرے اور اپنے رشتے داروں پہ خرچ کرے اور ان سے اچھا سلوک کرے، اللہ اس کی عمر بھی بڑھائے گا، اس کا رزق بھی بڑھائے گا۔ عجب تماشا ہوگا، سارے جنت والے پل صراط پار کر جائیں گے الحمدللہ، اور آگے جنت کے سامنے نظر آئے گی لیکن اس کے گیٹ بند ہوں گے۔ جہنم میں جب لوگ جائیں گے تو اس کے آٹومیٹک گیٹ کھلیں گے، آٹومیٹک کھلیں گے اور اس کے اندر گرتے چلے جائیں گے، اور جنت کے دروازے پر جائیں گے تو گیٹ بند، سارے گیٹ بند۔ تو وہ کہیں گے یہ کیا ہوا، دروازہ ہی بند ہے، کیا کریں؟ تو ایک طرف دو چشمے ابل رہے ہوں گے، چشموں سے مراد یہ نہیں کہ چھوٹا سا کوئی، وہ اتنے بڑے کہ سارے جنتی اس سے پانی پئیں گے اور ایک سے وضو کریں گے۔ جب پانی پئیں گے تو سینے کا کھوٹ اور پیٹ کا پیشاب پخانا ختم، اور جب وضو کریں گے تو چہرہ صاف ستھرا روشن خوبصورت، داڑھی غائب، جنت میں داڑھی نہیں، جنہوں نے نہیں رکھی انہوں نے رکھنی پہ جاوے، جنت ایک تو پتہ کوئی نہیں، تو جن کی ہے ان کی نہیں ہوگی، اتھے ہی رکھ لو چنگے رہ جسو نہ ہوئے تسی اتھے وکھرے وکھرے سارے تو نظر آؤ، پتہ لگ گیا بھی یہ داڑھی مون ٹورے ودن۔ اور کوئی پنجابی بھی سمجھتے ہو میری؟ اچھا چلو چنگی گل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا صفت آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان، ایوب علیہ السلام کا دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، 6 نبیوں کی کوالٹیز کے ساتھ ہمیں حسن بخشے گا۔ 130 فٹ ہوگا قد، 130 فٹ، چونکہ جنت کی حور اور جنت کا جو سائز ہو 130 فٹ ہے، تم 5 فٹ کے چلے گئے تو جنت کی حور مولوی ظہیر کو تو جیب میں ڈال لے گی۔ شیطان کہے گا قیامت کے دن کہ میں نے تمہیں ہاتھ پکڑ کے تو چوری نہیں کروائی تھی، میں نے تمہیں دعوت دی تھی، فاستجبتم، تم نے نام لکھا دیے، میں نے تو دعوت ہی دی تھی، دعوت۔ لوگ ہیں جن کے نام اعلان کر دیے جاتے ہیں کہ یہ اس سال مر جائیں گے، اوپر ان کے نام کا پتہ اس پر نشان لگ جاتا ہے کہ یہ مردوں کی صف میں ہے، وہ نیچے ہیرا پھیری کر رہا ہے، نیچے وہ چوری کر رہا ہے، ڈاکے مار رہا ہے، رشوت لے رہا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے، اوپر اس کا نام مردوں میں، ہر فرشتے اس پہ مسکراتے ہیں، کیسا بے وقوف ہے، اوپر مردوں میں لکھا جا چکا ہے، نیچے یہ بے ایمانی کر رہا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرے باپ عبداللہ سے آدم تک کسی کے دامن پر بدکاری کا داغ نہیں ہے، عبداللہ سے آدم تک کسی کے دامن پر بدکاری کا داغ نہیں ہے، میں پاکیزہ نسل سے ہوں، پاکیزہ نسل سے ہوں، پاک نسل سے ہوں۔
اتنی بڑی نسل سے کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا۔ اللہ نے جب باقی نبیوں سے بات کی تو برابری کی، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا زکریا، یا یحییٰ، یا داؤد اور یا عیسیٰ۔ اور جب اللہ نے اپنے حبیب سے بات کی تو پروٹوکول دیا، یا محمد نہیں کہا۔ اب سمجھ میں، یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا، کیا کہا؟ یا ایھا النبی، کیا کہا؟ یا ایھا الرسول، کیا کہا؟ یا ایھا المزمل، کیا کہا؟ یا ایھا المدثر۔ ایک دفعہ بھی نام نہیں لیا، ٹائٹل سے پکارا۔ جہنم دوزخ والوں سے پوچھے گا، یا اہل النار کم لبثتم فی الارض عدد السنین، کتنا رہ کے آئے ہو دنیا میں؟ وہ بھی کہیں گے یا اللہ یومن او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بئس ما اتجرتم فی یوم او بعض یوم، کتنا برا گھاٹے کا سودا کر کے آئے ہو، دن آدھے دن کے پیچھے غضبی و سخطی و نار جہنم، میرے غصے کو خریدا، میری ناراضگی کو خریدا اور دوزخ کی آگ کو خریدا، جاؤ پڑے رہو اس میں جلتے ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا 1 روپیہ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر۔ 1 روپے یعنی 1 پاؤنڈ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اور تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے؟ جب 1 پاؤنڈ کا سود 36 دفعہ زنا کے برابر ہے تو آپ نے فرمایا تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے؟ الاستطالۃ فی عرض المسلم، مسلمان کو بعزت کرنا سب سے بڑا سود۔ پھر میرا اللہ کہتا ہے جب میرے سوا کوئی نہیں بل ہم قوم یعدلون، پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں بھاگے جا رہے؟ انسانوں سے گلہ کرتا ہے، جانوروں کو کوئی دھوکہ نہیں، انہیں پتہ اللہ ہے اور وہی سب کچھ دیتا ہے۔ زندگی اخلاق سے گزرتی ہے، شکلوں سے نہیں گزرتی، شکل و صورت سے نہیں زندگی گزرتی، اخلاق سے گزرتی ہے۔ 2 واقعے اوپر نیچے ہوئے، ایک خاتون میرے پاس آ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، کہا مولانا میرا خامد کھربوں پتی ہے، اربوں پتی نہیں کھربوں پتی ہے، اور زبان اتنی گندی ہے کہ مجھے اس نے زندہ مار دیا ہے۔ وہ چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا، کہا مولانا زندگی کی ہر دولت موجود ہے پر میری بیوی کی زبان بہت گندی ہے، میرا گھر برباد ہو کے رہ گیا ہے۔ ایک جگہ عورت کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے، ایک جگہ مرد کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے۔ گھروں کی آبادی اچھے اخلاق سے ہوتی ہے۔ کسی سے ناراض ہیں تو اس کو معاف کر دیں، کوئی آپ سے ناراض ہے تو اس سے جا کے معافی مانگ لیں، تو ہمارے روزے انشاءاللہ قبول ہو جائیں گے۔ کثرت سے تلاوت کریں قرآن کی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے نبی سب سے زیادہ سخی تھے۔ وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ يَأْتِيهِ كُلَّ لَيْلَةٍ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، اور رمضان میں آپ بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے، جب جبریل آتے تھے